بدلے میں انبیاء، اولیاء، مشرکین، مومنین، جو بھی جس کیٹیگری کا مسلمان ہے اس کی نگاہیں فوراً جھک جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کے جسم کا ٹکڑا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، آقا نے فرمایا یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ پاک ہے۔ پھر دوسرے پاک ان کے ساتھ اللہ نے جوڑے جو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم وجہ کریم، ان کی شان اسی انداز میں بلند ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی۔ نگاہوں نے جس کو پہلے دیکھا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی کو نہیں دیکھا، آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ آقا نے ہاتھوں میں اٹھا نہیں دیا۔ کوئی غذا نہیں اس وقت تک کھائی جب تک آقا نے اپنے لعاب دہن، اپنی زبان مبارک کو اپنی مولا کائنات کے منہ میں نہیں رکھا اور اس کی پہلی غذا تھی۔ کتنا بلند مقام، کتنا بڑا مرتبہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کا۔ یہ دو وہ پاک ہستیاں ہیں، یہ دو وہ پاک ہستیاں ہیں جن کی اولادوں کو آقا نے فرمایا یہ میری اولادیں ہیں۔ ان دو کو کہا، یہ وہ کون ہیں؟ جو آقا کی اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو فرمایا گیا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے۔ بچوں میں کون آیا؟ آقا نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کہا۔ عورتوں میں کہا گیا آپ صرف حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لائے، اور جان اللہ نے اپنی، اللہ کے نبی نے اپنی کس کو فرمایا؟ حضرت مولا کائنات کو، اپنی نفس کو، اپنی جانوں کو لاؤ، تو جانوں میں آقا کریم نے خود کو اور مولا کائنات کو شامل فرمایا۔ یہ وہ پنجتن پاک ہیں، جب ان کو لے کر گئے تو راہب جو ان کا سردار تھا، عیسائیوں کا جو مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس سردار نے کہا آج میں ان ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، خبردار ہو جاؤ، ان کے آگے اگر کھڑے ہوئے تو تم کیا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ وہ ڈر گئے کیونکہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو جنت کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں فرمایا، عشرہ مبشرہ کو جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ٹھیک ہے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر پھر جنت، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی جنتی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنتی۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو فرمایا جنتی۔ پھر کیا فرمایا؟ حسن اور حسین جنتیوں کے سردار۔ اب میں ہمیشہ ایک بات بارہا کہتا ہوں کہ کبھی بھی کمپیریزن نہ کیا، کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ کسی کا بھی جوڑ نہیں ملا۔ ہر شخص کا ایک اپنا مقام ہے، صحابہ اپنے مقام پر بلند ہیں، ہم اس کے مقاموں کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں۔ اہل بیت کی شان اپنی ہے، ان کے مقاموں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کیوں ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ کم ہے یا وہ برتر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں اور ان کی اولادیں وہ ہیں۔ جب یہ نکلے تو کفار کا جو سربراہ تھا، ان کا پادری جو تھا، وہ کہنے لگا خبردار ہو جاؤ، آج اگر کوئی یہاں کھڑا ہوا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ، اس کی آنے والی ساری نسلیں تباہ و برباد ہو۔ یہ نفوس
سے قدسیہ انتہائی پاک ہے، تو ان پاکوں کی اولاد بھی پاک ہے، ان پاکوں کے ساتھ جڑو گے تو فلاح پاک ہے۔ حضرت مولا کائنات نے اپنے پیارے سے کہا کہ کیا میں تمہیں آج یہ نہ بتا دوں کہ بنا حساب کتاب کے جنت میں کیسے جانا ہے؟ کیوں؟ تو جنت میں سمجھ لو، یقین کر لو، کسی کا اگر حساب کتاب ہوا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس سے پلک جھپکنے کا حساب لینا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں بنا حساب کتاب کی جنت میں داخل کرنا ہے۔